بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نواسہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت تاریخ کا ایک اندوناک سانحہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح واقعہ کربلا بہت اہم ہے، اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد احوال و واقعات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ظلم آخر ظلم ہے اور ظالم دنیا میں عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عرض کربلا میں ظلم و اذیت کی داستان رقم کی، وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے اور 70,000 کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ اے حبیب، آپ کے نواسے کے عوض اس سے دگنا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مختار بن عبیدہ سقفی نے خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے اعلان عام کیا کہ مجھے ہر اس شخص کی خبر دی جائے جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور وہ بھی جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا۔ لوگوں کی طرف سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو قاتلین امام حسین علیہ السلام اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ خولی کے گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے ہم محافظ خاص ابو عمر کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ خولی وہی بدبخت انسان تھا جس نے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا۔ خولی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو اپنے مکان میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بیوی سے کہا، تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ معاذ نے ابو عمر سے کہا، تم آواز دو۔ آواز سن کر خولی کی بیوی باہر نکلی۔ انہوں نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے کہا، مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اندر ہی ہے۔ چنانچہ خولی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے حکم پر خولی کو پہلے قتل کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے باہر نکل گیا تھا، مختار سقفی کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شمر پر حملہ آور ہوئے۔ شمر اس حملے کو روکتا رہا۔ آخرکار شمر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ بصرہ کے درمیان ایک گاؤں کا کلتینیہ میں جا چھپا۔ مختار سقفی کے سپاہیوں نے شمر کا ٹھکانہ معلوم کیا اور شمر پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے اسے واصل جہنم کیا۔ شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ ایک دن مختار نے اپنے ایک آدمی کو عمر بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار سقفی نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، گھر میں ہے۔ اس نے اپنے محافظ ابو عمرہ کو بھیجا کہ اپنے ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے کہا، جانتے ہو کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ مختار کے حکم پر ابن سعد کے بیٹے حفص کو قتل کر دیا گیا۔ مختار سقفی جب ان اشقیاء کے قتل سے فارغ ہوا تو اب اس نے ابن زیاد کی تلاش شروع کی۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر ماں ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کی بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بد نہاد بھی مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی یوم عاشوراء تھا۔ ابن زیاد اور دیگر روسا کے سروں کے بطور نمائش کی ایک جگہ رکھا گیا
تو لوگوں نے دیکھا کہ پتلا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتھنے اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا، اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔ جس بدبخت نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حد اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی، اور پشت کی طرف سردی پیدا ہو گئی، گویا وہ کسی طرح بھی چین میں نہ تھا، اور چیخ چیخ کر کہتا پیاس پیاس۔ اس کے لیے پانی کے گھڑے لائے جاتے مگر پھر بھی پیاس پیاس کہتا رہا۔ آخرکار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت صالح شہام نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں، تو اتنے میں غیبی سے آواز آئی، خبردار اس کو پانی مت پلانا، یہ قاتل حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ پیاسا ہی رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوفہ میں ایک چچک ہوئی، اس میں 1500 اولاد ان لوگوں کی اندھی ہوئی جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے گئے تھے۔ وہ لوگ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قتل میں شریک تھے وہ تو عبرت کا نشانہ بنے اور دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا ہوئے، مگر وہ لوگ جو اس سانحہ پر خوش اور راضی تھے، ان کا حال یہ ہوا کہ کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بعض کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے، بعض ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ اللہ اکبر۔